بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا۔ انہیں ادریس اسی لیے کہتے تھے کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درسی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تفریض خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سے معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام تھا، جہاں وہ درسی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اور واضح رہے کہ مسجد سہلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجت پر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے سیاحت کیا کرتے تھے اور روزہ سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہوتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا، اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی تھی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گوسفند کے ایک غلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے تو ملک الموت نے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم پیڑ کا ایک بچہ اس غلہ سے یا اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے لیں، اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کر دیتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کے کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ کہا، چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ وہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ پھر ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور ان کی سانس پکڑ لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹا لیا اور پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں